چلے بھائی اب ہم چکچن ماسک کی طرف جاتے ہیں اور یہاں سے کہتے ہیں 5 منٹ کا ڈسٹینس ہے. رش بڑھ گیا اب. تو جی اب ہم چکچن ماسک جا رہے ہیں. تھوڑا چڑھائی والا رستہ ہے. ہمیں 1 بجے سے پہلے پہنچنے میں 12:36 ہوئے کیونکہ 1 بجے وہاں پہ نماز ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, تو وہ پھر بند ہو جاتی ہے 1 گھنٹے کے پیچھے. آگے کہتے ہیں برج آئے گا, برج سے آپ کو رائٹ ہے. چکچن پیلس برج. السلام علیکم. چکچن مسجد کہاں ہے؟ ہاں جان. یہاں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو جانا ہے رائٹ. لگانی پڑے گی. چلو وہ چکچن ماسک آگے. ہاں آگے سے رائٹ پارکنگ کرے مسجد کا. پارکنگ کدھر کریں؟ آگے سے پیچھے رائٹ کر گاڑی کھڑی ہے. گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ نیچے. یہ چکچن ماسک آ گئے, گاڑی پارک کر لی وہاں پہ. السلام علیکم. یہ ہے جی چکچن ماسک. وہ جان لیتا نظر پہ رکھیے سماعت آجاؤ. وہ جان لیتا ہے وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہماری آ رہی ہے. چکچن کی زیارت کے لیے تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام محمد زکریا ہوں. میں اس جامع مسجد چکچن کے نائب امام ہوں. ہم 400 سال سے ہمارا آباء و اجداد اس مسجد کی امامات خطابات سنبھالا ہوا ہے.
یہ جامع مسجد چپچن جو کہ مجد اسلام جو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ گورنر کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا، تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا۔ تقریباً پونے 800 سال قبل 786 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت پورے بلتستان بدھ مت تھے، بدھسٹ تھے۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا، اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے گھوڑا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ۔ جب مجد اسلام جو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں۔ تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح ہم گرم کر دیں گے، اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس حقل کو رون کر دیں۔ تو وہ اللہ کے ولی اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں چکر مار کے جب یہاں تشریف لایا تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لمع کہتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، وہ آسمان کی طرح اڑنے لگا۔ تو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شوز کو آسمان کی طرح چھوڑا تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو پھر واپس لایا۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ تو شیخ چند ہمارے بتی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد چند کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس نے حق پر قسمیں کھایا اس کو خوش نہیں ہوتے، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عطا دکھاتا ہے۔ تو کیونکہ متبرک جگہ ہے، انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے، ان کی جو پینٹنگ روغان بعد میں ہوا ہے۔ تو آج کل کوئی آرکیٹیکچر، کوئی ڈیزائنر یہ بھی بنا سکتے ہیں، یا اللہ کے ولیوں نے بنایا۔ اس وقت میں فیسلٹیز بھی نہیں تھی، نہ اوزار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی ایک لکڑ کے ایک مسجد تعمیر کی۔ تو یہ معجزہ کرامات والی مسجد ہے، اس میں کوئی بھی ڈفرینٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے حاجات پورے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں نے باوجود اس مسجد کی تعمیر کی۔ اس مسجد کے اندر 5 وقت نماز ہوتے، جمعہ ہوتے، عیدین ہوتے، تراویح ہوتے، اعتکاف نشینی ہوتے۔ اللہ کے ورد وظائف سے تر ہو کر بنا ہوا مسجد ہے۔ اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، آپ بیک سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے، وہ اللہ کے ولی لوگ ان کو بناتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، لفظ اللہ کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کرتے تھے، دل کو تزکیہ دیتے تھے، تزکیہ نفس کرتے، شیطان کو نکال لیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ چاہتا ہے۔ ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ دعا سلام کرتے، یہاں کا ایک کلچر ہے۔ ابھی سیزن شروع، یہاں کے پھل خوبانی، شادی، چیری وغیرہ راستے میں جہاں نظر انجوائے کر سکتے، کھا سکتے، لے سکتے، بغیر چارج کے، یہاں کا ایک کلچر ہے۔ اور یہ ٹھنڈے پانی افشا کی شکل میں پھولوں میں آنا شروع ہو گیا، سارے آنکھ کو نچلے چیز نظر آتے ہیں۔ تو یہاں مسجدوں کو، گھروں کو کنجی تالانے لگاتے ہیں، ایک امن سکون والی جگہ ہے۔ تو میں اس مسجد کی امامت کی وساطت سے، اس کی معجزہ کرامات کی وجہ سے آپ کے لیے تھوڑا دعا بھی کر دیں گے۔ تو یہ مسجد گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے یا اوقاف کا بھی نہیں ہے، ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، تو ہم ان کو مینٹین رکھتے ہیں، ان کو مینٹین کرتے ہیں، یہ باقی کا بیان کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقين والأبرار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له من وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا خوبصورت مسجد ہے وہاں. یہ سیکھو تاج یہ پتار بچے چلیں بھائی مسجد سے فارغ ہو گئے. اب سیلنگ جانا ہے, وہیں جا کے جوہر پڑیں گے. اچھا جی, یہ ہے سیلنگ کا ویو پوائنٹ. یہاں سے نیچے اتر کے جاتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں آپ. پانی اتنا زبردست ہے. وہی خدا